السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تداووا یا ابن آدم، اے لوگو اپنی بیماریوں کا علاج کراؤ، یعنی دوا کرانا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کوئی ایسی بیماری نہیں رکھی ہے جس کا علاج نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کا علاج پیدا کیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہماری عقل، ہمارا علم وہاں تک پہنچے یا نہ پہنچے، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کا علاج رکھا ہے، سوائے موت کے اور سوائے بڑھاپے کے۔ بوڑھا انسان اب جوان نہیں ہو سکتا، اور موت کا کوئی علاج نہیں۔ تو بیماریوں سے علاج کرانا ہے۔ دوسرا تو نمبر 1 دوا، نمبر 2 دعا ہے۔ دعا کا اہتمام کریں، اذکار، رقیہ ہے، قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں، سورتیں ہیں، دعائیں ہیں جن کو پڑھ کر دم کرنے سے بیماری سے شفا ملتی ہے۔ بلکہ بحیثیت مسلمان ہمیں دوا سے پہلے دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم خود بیمار ہوں یا ہمارے گھر میں بچے بیمار ہوں تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم فوراً ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں۔ پہلے ہم کم سے کم سورہ فاتحہ، ہر شخص کو یاد ہے، سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر یا اپنے بچوں پر ہم دم کریں۔ سورہ فاتحہ کا ایک نام سورۃ الشفا ہے۔ شفا یعنی اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں بیماری کا علاج رکھا ہے، بیماریوں سے شفا ہے۔ ایک صحابی نے سفر میں ایک آدمی پر جس پر زہر کا اثر تھا، سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کر اس پر دم کیا تو اس کا علاج ہو گیا۔ تو دوا بھی کریں اور دعا بھی کریں۔ تیسری چیز کیا ہے، بعض ایسی بیماریاں ہوئیں کہ دوا بھی کرا رہے ہیں، دعا بھی کرا رہے ہیں، ہاسپٹلوں کا چکر کاٹ کر تھک گئے ہیں، بیزار ہو گئے ہیں۔ تو ایک تیسری چیز ہے، وہ تیسری چیز کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ صدقہ کے اندر بڑی تاثیر ہے، صدقے کی طاقت بہت بڑی طاقت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو۔ بیماری کا علاج صدقے سے ہوتا ہے۔ ہم کسی غریب، محتاج، پریشان حال انسان کو اس نیت سے صدقہ دے دیں کہ ہمارے بچے کو شفا مل جائے، ہمارے والد کی بیماری ختم ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ بڑی بڑی بیماری، بلکہ پرانی بیماری بھی صدقے کے ذریعے علاج ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں 2 واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، بڑا ہی نصیحت آموز اور اثر انداز واقعہ ہے۔ ڈاکٹر عیسیٰ مرزوقی یہ ملک شام کے رہنے والے تھے اور پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر تھے۔ دمشق کی ایک ہاسپٹل میں وہ علاج کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ اچانک خود بیمار پڑ گئے، ان کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا گیا۔ جب ان کا چیک اپ ہوا تو پتہ چلا کہ ان کو کینسر کی بیماری ہے۔ ڈاکٹروں کی ایک ٹیم نے ان کا علاج شروع کیا۔ جیسے جیسے علاج ان کا ہوتا، ان کی بیماری، ان کی تکلیف اور بڑھ رہی تھی۔
بہت پریشان تھے. ڈاکٹر بھی پریشان ہیں, علاج کرنے والے بھی پریشان ہیں, مریض بھی پریشان ہیں. ڈاکٹر عیسیٰ مرزوقی ابھی نوجوان تھے, بالکل غیر شادی شدہ تھے. ابھی ان کی صرف منگنی ہوئی تھی, شادی نہیں ہوئی تھی. اس منگیتر سے, جس لڑکی سے ان کی منگنی ہوئی تھی, لوگوں نے, ان کے خاندان والوں نے اس لڑکی سے کہا کہ تم اپنی منگنی کو توڑ دو, اس لیے کہ تمہارے ہونے والے شوہر کو کینسر کی بیماری ہے, اس لیے منگنی توڑ کر کے ابھی کم سے کم ہوشیار ہو جاؤ. اس دیندار لڑکی نے کہا کہ جب میری منگنی ہو گئی ہے تو میں منگنی نہیں توڑتی, میری قسمت میں جو میری مقدر میں ہے وہ ہوگا. وہ اپنے فیصلے پر اٹل رہی. ڈاکٹر عیسیٰ مرزوقی بہت پریشان تھے. علاج کے پیچھے اپنی پوری پراپرٹی خرچ کر دیے, سب کچھ بیچ کر کے علاج کرائے. ایک دن ایسی ہی ٹینشن میں مایوس بیٹھے ہوئے تھے, اچانک ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یاد آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داؤ مرضاکم بالصدقہ, اے لوگو بیماری کا علاج صدقے سے بھی کرو. تو ان کے دل میں خیال آیا کہ اب تک تو میں نے پوری پراپرٹی اپنے علاج کے پیچھے خرچ کر دی ہے, تھوڑا مال میرے پاس بچا ہوا ہے, کیوں نہ اس پر بھی میں صدقے کے ذریعے کیوں نہ علاج کر لوں اور اس کے ذریعے بھی تجربہ کر لیتا ہوں. تو انہوں نے اپنے ایک دوست کو بلایا اور ان کو ایک فیملی کے بارے میں معلوم تھا کہ اس کا سرپرست شوہر کا انتقال ہو گیا تھا, گھر میں بیوہ عورت تھی اور چھوٹے چھوٹے یتیم معصوم بچے تھے, اور بڑی پریشانی کے ساتھ اس فیملی کا گزر بسر ہو رہا تھا. تو انہوں نے اپنے دوست کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ میرے پاس میری زمین جائیداد میں صرف اتنی رقم بچی ہوئی ہے, باقی میں نے پوری جائیداد اپنے علاج میں ختم کر دی ہے, یہ میری بچی ہوئی رقم لے جاؤ فلاں فیملی کے پاس اور میری طرف سے ان کو دو, میرا سلام سناؤ اور میری حالت ان کو بتاؤ اور ان سے کہو کہ میری صحت کے لیے دعا کریں. دیکھیے, دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. جب ایک غریب, کمزور, مجبور انسان اپنے دل سے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا ساتوں آسمان کو ٹکراتی ہے, اور عرش والا ایسے مجبوروں کی دل سے نکلنے والی دعاؤں کو ضرور قبول کرتا ہے. انہوں نے دعائیں شروع کی. بچے, وہ بیوہ عورت ان کے حق میں دعا کر رہے تھے. ان کا علاج الحمدللہ کامیاب ہو رہا تھا. ڈاکٹروں کی ٹیم جو علاج کرنے والی تھی وہ پریشان ہے کہ اچانک ان کی طبیعت کیوں سدھر رہی ہے. پورے جسم کا پھر سے پورا چیک اپ لیا گیا, رپورٹ لی گئی تو پوری رپورٹیں سب نارمل تھی, کینسر بھی ختم اور جسم کی تمام بیماری بھی ختم ہو گئی. ڈاکٹروں کی ٹیم نے عیسیٰ مرزوقی سے پوچھا آخر کیا بات ہے, علاج کرنے والے ہم لوگ ہیں, یہ اچانک کون سی تبدیلی آ گئی, کیسے تمہارا علاج ہوا؟ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتائی کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کیا, داؤ مرضاکم بالصدقہ, اپنی بیماری کا, اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو. صدقے میں بیماری کا بہت اثر انداز علاج. ایسی بیماریاں کہ آدمی تھک گیا ہو, پریشان ہو گیا ہو, اگر صدقہ دے کر کے کسی غریب مجبور آدمی کو صدقہ دے کر کے اپنی بیماری کا علاج کر سکتا ہے.
اسی طرح سے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں ایک چھوٹا واقعہ ذکر کیا ہے۔ عبداللہ بن مبارک جو وقت کے ایک بہت بڑے محدث تھے، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، عبداللہ بن مبارک کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ 7 سال سے میرے گھٹنے میں زخم ہے اور یہ زخم ناسور ہے، برابر اس سے خون بہتے رہتا ہے اور میں 7 سال سے مسلسل علاج کرا رہا ہوں لیکن وہ خون بند نہیں ہو رہا ہے، میرے گھٹنے کا علاج نہیں ہو رہا ہے، ذرا مجھے کچھ نسخہ بتائیے، کچھ طریقہ بتائیے کہ میری یہ بیماری ختم ہو جائے، مجھے بڑی تکلیف ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ فلاں محلے میں پانی کی بڑی سخت ضرورت ہے، اس محلے میں پانی کا انتظام نہیں ہے اور محلے کے لوگ بہت پریشان رہتے ہیں پانی کے لیے، بہت دور دور سے جا کر کے پانی لاتے ہیں، میرا مشورہ یہ ہے کہ تم اس محلے میں جاؤ اور پانی کا انتظام کر دو۔ یہ صاحب گئے اور اس محلے میں جا کر کے انہوں نے اپنی طرف سے ایک بور ڈلوایا، پانی پڑ گیا، ادھر پانی پڑا، ادھر ان کے زخم سے نکلنے والا خون بند ہو گیا، علاج ہو گیا، فوراً علاج ہو گیا۔ محدثین نے لکھا ہے من کثرت ذنوبہ فعلیہ بسقی الماء، جس کی زندگی میں گناہ زیادہ ہوں تو اپنے گناہوں کی مغفرت پانی کے ذریعے کرے، کہا پانی پلا کر کے، پیاسوں کو پانی پلاؤ، یہ بھی گناہوں کی مغفرت کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ محدثین کہتے ہیں کہ جب بنو اسرائیل کی ایک فاحشہ بدکار عورت کو اللہ تعالیٰ نے ایک نجس کتے کو پانی پلانے سے اللہ نے اس عورت کی مغفرت کر دی، تو ہم اگر پیاسوں کو پانی پلائیں گے اور بھوکوں کو کھانا کھلائیں گے تو اللہ رب العالمین کو یہ چیز بہت پسند ہے۔ جب پیاسے آدمی کو پانی ملتا ہے اور وہ پانی پیتا ہے، اس کے بعد ٹھنڈے دل سے جب وہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مجبور کی دعا قبول کرتا ہے۔ تو صدقے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تاثیر رکھی ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے للصدقۃ تاثیر عجیب فی دفع البلاء ودفع العین ودفع شر الحاسد، صدقے کے اندر عجیب و غریب تاثیر اللہ نے رکھی ہے، بلاؤں کو ختم کرنے میں، آفتوں کو ٹالنے میں، اور نظر بد سے بچنے میں، بری نظر سے بچنے میں، اور حاسد کے شر سے حفاظت کرنے میں صدقے کا بہت بڑا کردار ہے۔ اور صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ جب آدمی اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں خصوصی اس کی مدد کرتا ہے۔ دیکھیے کیسے خصوصی مدد ہوتی ہے۔ کہتے ہیں صحیح مسلم میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی ایک جنگل میں جا رہا تھا، کھیت سے گزر رہا ہے، اچانک اس نے اپنے اوپر ایک آواز سنی، اوپر سے آواز آ رہی ہے کہ اس سے کہا جا رہا ہے عشق حدیقۃ فلان، بادل کو حکم ہو رہا ہے اور نام لیا جا رہا ہے کہ فلاں کے باغ کو جا کر سیراب کرو، فلاں کے باغ کو سیراب کرو، نام لے کر کے کہا جا رہا ہے۔ تو اس نے سوچا کہ یہ کس کا باغ ہے، کس کے باغ کو سیراب کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ وہ اور آگے بڑھا تو دیکھا کہ ایک آدمی اپنے باغ میں کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں پھاوڑا ہے اور وہ نالے بنا رہا ہے اور اپنے باغ میں پانی کو سیراب کر رہا ہے۔ صرف اس کے باغ میں بارش ہو رہی ہے، چاروں طرف کہیں بھی بارش نہیں ہو رہی ہے، چاروں طرف کہیں بھی بارش نہیں ہو رہی ہے، صرف اس کے باغ میں بارش ہو رہی ہے۔
اور وہ آدمی اپنے کھیت کو اپنے باغ کو سیراب کر رہا ہے۔ یہ تعجب میں پڑ گیا کہ چاروں طرف کہیں بارش نہیں ہو رہی ہے، صرف اسی کے کھیت میں، اسی کے باغ میں بارش ہو رہی ہے۔ تو یہ آدمی اس کے قریب گیا اور کہا یا عبد اللہ مسمک، اے اللہ کے بندے تمہارا نام کیا ہے؟ تو کہا کہ میرا فلاں نام ہے۔ تو اس نے وہی نام بتایا جو اس نے اوپر آواز سنی تھی کہ فلاں کے باغ کو سیراب کرو۔ تو اس باغ والے نے کہا کہ اے بندے مسافر، تم میرا نام کیوں پوچھ رہے ہو، کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ ابھی میں آ رہا تھا، میں نے اپنے اوپر ایک آواز سنی کہ کہا جا رہا ہے کہ فلاں کے باغ کو سیراب کرو، تو تمہارا ہی نام تھا وہ۔ دیکھو چاروں طرف کہیں بارش نہیں ہو رہی ہے، صرف تمہارے باغ میں بارش ہو رہی ہے۔ میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ آخر تم کون سا ایسا کام کرتے ہو کہ جس سے خوش ہو کر کے اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر تمہارے باغ کے لیے بارش برسا رہا۔ تو کہا کہ اے بندے، اگر تم پوچھ رہے ہو تو میں بتا رہا ہوں، میں اپنی زندگی میں میرا ایک اصول ہے، اس اصول پر میں قائم ہوں، ہمیشہ اس پر عمل کرتا ہوں۔ جب باغ کی فصل آتی ہے، درختوں سے پھل توڑتے ہیں، زمین سے اناج اور غلہ پیدا ہوتا ہے، تو میں اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، اس کے 3 حصے بنا دیتا ہوں۔ ایک حصہ میں اپنے بیوی بچوں کے لیے رکھ لیتا ہوں، اپنے گھر کے لیے کھانے کے لیے۔ دوسرا حصہ میں غریبوں میں لے جا کر تقسیم کر دیتا ہوں، بانٹ دیتا ہوں، صدقہ کر دیتا ہوں۔ اور تیسرا حصہ اگلی فصل کے لیے، بیج کے لیے رکھ لیتا ہوں۔ میں اس پر عمل کرتا ہوں۔ جب بھی کھیت سے اناج اور غلہ آتا ہے اور درخت سے پھل توڑے جاتے ہیں، تو پورے 3 حصے بنا کر کے، ایک حصہ گھر کے لیے، ایک حصہ غریبوں کے لیے، اور ایک حصہ اگلی فصل کے بیج کے لیے رکھ دیتا ہوں۔ پوری زندگی میں ہمیشہ ہر سال اسی پر عمل کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ میری مدد کرتا ہے، اور ہمیشہ میرا باغ ہرا بھرا رہتا ہے۔ میرے باغ کے درختوں میں ہمیشہ پھل رہتے ہیں، کبھی بھی میری فصل خراب نہیں ہوتی۔ تو جب ہم اللہ کے بندوں کا خیال رکھیں گے، غریبوں کی مدد کریں گے، کمزوروں کو صدقہ دیں گے، اپنے مال میں غریبوں کا حق نکالیں گے، تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا۔ اس لیے کہ اللہ کا قانون کیا ہے؟ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ اے لوگو، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مال میں صرف اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا حق نہ سمجھیں، بلکہ ہمارے مال میں سماج کے غریبوں اور کمزوروں کا بھی حق ہے۔ اور یہ مال کا میل ہے، اگر ہم نہیں نکالیں گے خوشی سے، صدقہ ہم نہیں کریں گے، تو کوئی بلائیں آئیں گی، آفتیں آئیں گی، اور جتنا نکلنا ہے وہ نکل جائے گا۔ اس لیے خوشی سے ہم کو دے دینا چاہیے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان۔ ہر دن صبح کے وقت آسمان سے 2 فرشتے زمین پر آتے ہیں، ہر دن صبح کے وقت۔ ایک فرشتہ دعا کرتا ہے اور دوسرا فرشتہ بد دعا کرتا ہے۔ ایک فرشتہ دعا کرتا ہے، اللہم اعط منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو تو اور دے، اس کے مال میں اور ترقی دے، اس کی تجارت میں اور برکت دے۔ آسمان سے اسپیشل خصوصی ایک فرشتہ ہر دن آ کر کے ہمارے رزق میں، ہماری کمائی میں، ہماری تجارت میں خیر و برکت کی اللہ سے دعا مانگتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص اپنے مال میں غریبوں کا حق نہیں نکالتا ہے، صرف مال جمع کر کے رکھ رہا ہے، خرچ نہیں کرتا ہے، تو ایک فرشتہ آسمان سے صبح کے وقت آ کر کے بد دعا کرتا ہے، اللہم آت ممسکن تلفا، اے اللہ بخیلی کرنے والے، مال کو جمع کر کے رکھنے والے کے مال کو تو برباد کر دے۔
اب آپ سوچئے کتنا بھی ہم اپنے مال کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں بینکوں میں، تجوریوں میں، لیکن جب ایک فرشتہ ہر دن ہمارے مال کی بربادی کے لیے اللہ سے بد دعا کرے گا تو کیا ہمارا مال محفوظ رہ سکتا ہے؟ تو اس لیے ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے مال میں صرف ہمارا حق نہیں ہے، بلکہ ہمارے مال میں سماج کے غریبوں اور کمزوروں کا بھی حق ہے۔ اگر وہ حق ہم نکال دیں گے تو مال کا میل نکل جائے گا، بلائیں اور آفتیں اس مال میں نہیں آئیں گی، اور ہماری زندگیوں میں، ہماری فیملی میں بلائیں آفتیں نہیں آئیں گی، اور اللہ تعالیٰ ہمارے بقیہ مال میں خیر و برکت دے گا، اور آخرت میں بھی ہم کو بہترین اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔